نبی علیہ السلام ایک صحابی نے گندم پہ منڈی میں سرکار گئے. کہاں گئے؟ منڈی میں، اناج منڈی میں. رات کو بارش آئی، صبح سرکار چلے گئے. اب جب صبح ہوئی، سورج نکلا، اناج کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اناج کے ڈھیر، یہ سمجھو تجارت والے لوگ سمجھ لیں یہ مسئلہ. اناج کے ڈھیر، وہ اوپر سے سوکھ گئی. سرکار نے ہاتھ مارا، نیچے سے گیلی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ اوپر سے سوکھ گئی. فرمایا تو گاہک کو دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ تو سوکھی دکھا کر اس کو گیلی بیچے گا؟ فرمایا اس گیلی کو اوپر رکھ اور اس کو بتا کہ رات کو بارش ہوئی، یہ گیلی ہے، جب تولوں گا اس میں اتنا اناج ہوگا، اتنا پانی بھی ہوگا اس میں. یہ اصول تجارت میرے پیغمبر نے بتائے کہ ہم نے اپنائے نہیں اپنائے. ہم نے ایک مزدور کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مزدور کو چاہیے کہ اپنی مزدوری پوری کرے، ایمانداری سے کرے. اور مالک کو کہا جب مزدور تیری مزدوری کر لے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دی جائے. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ مزدور بھی پوری نہیں مزدوری کرنے کو تیار، مالک بھی اس کو پوری دینے کو تیار نہیں. یہ ہے میرے پیغمبر کی سیرت اور کردار. اور قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے تو بڑی واضح حدیث بیان کر دی. فرمایا جب دیکھ لو کہ عرب کے اندر سبز چیزیں اگ جائیں. بخاری اور مسلم میں، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عرب کے اندر نہریں چل پڑیں، سبزیں اگ جائیں، ابہام تک مکان بن جائیں، پھر سمجھ لینا قیامت قریب آ جائے گی. اور آج دیکھ لیں اب عرب کے اندر سبزے اگ چکے ہیں، صحراؤں میں کاشتکاری ہو چکی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے نہر فرات اپنے خزانے اگل دے گی، وہاں کے رہنے والا کوئی نہیں اٹھائے گا مگر اس پہ جنگ ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی. اب پہلے میں نے حدیث پڑھی تھی، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، مگر یہ پچھلے 20 سالوں میں اس حدیث کا آئینہ سامنے آیا. عراق پر کس لیے یہود و نصارہ نے چڑھائی کی تھی؟ کوئی بتا سکتا آپ میں سے؟ صرف تیل کے لیے، ایک تیل کی معدنیات کے لیے. اس نے کوئی پرواہ نہیں کی جتنے مرضی مر جائیں، مگر اس کا مقصد کیا تھا؟ تیل کا حصول. تیل کے لیے وہ لڑ پڑا. اور جب نہر فرات خزانے کھول دے گی، سونے چاندی ہیرے جوہرات کے ڈھیر اگل دے گی، پھر اس کے حصول کے لیے کیا کفر نہیں لڑے گا؟ کیا جنگ نہیں ہوگی؟ یہاں تو 10-20 روپے پر لڑائی ہوتی ہے، جب خزانے زمین اگل دے گی کیا پھر لڑائی نہیں ہوگی؟ جنگ ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے بتا گئے ہیں، اور جو حضور بتا گئے ہیں وہ قیامت سے پہلے ہر حال میں ہو کے رہے گا. وہ ہر حال میں ہو کے رہے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں ہر حال میں ہو کے رہیں گی. میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک نے کہا انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. اللہ وہ کون سا انسان؟ فرمایا جس کو زندگی تو ملی مگر ایمان نہ لا سکا، ایمان لایا نیک اعمال نہ کر سکا. مگر وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اللہ کی رضا و خوشنودی میں ڈوبے رہے، اللہ کی خشیت اپنا لی، فرمایا وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں، وہ صاحب ایمان ہیں. ایمان لانے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھتا رہا، روزے رکھے، اللہ کا خوف کھایا، خشیت الہی میں ڈوبتا رہا. اور فرمایا اس حال میں اس پر موت آئی، وہ اللہ کی خشیت میں تھا، اللہ کے خوف میں تھا. میرے نبی نے فرمایا وہ جنت میں چلا جائے گا. اس لیے حضرات گرامی قدر، میرے بھائیوں اور ملت کے نوجوانوں، میرے عزیزان من، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی.
اس میں کوئی دو رائے، ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہونی ہے، اور ایک ایسی زندگی شروع ہوگی کہ جس سے آگے ختم کچھ نہیں۔ وہ قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے۔ اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آج کی رات کا بس اتنا پیغام ہے کہ میری اور آپ کی وہ تیاری کیا ہے؟ ہم نے قبر کے لیے کتنا سامان اکٹھا کیا ہے؟ حشر کے لیے کتنا سامان اکٹھا کیا ہے؟ دنیا کے لیے تو ہم نے سب کچھ کیا ہے، اپنی طاقت و بساط کے مطابق اپنی اولاد کے لیے ساز و سامان اکٹھا کیا، کرنا بھی چاہیے، شرعاً یہ مانے چیزیں نہیں ہیں، مگر آخرت کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ جہاں کوئی تیرے ساتھ نہیں جائے گا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں بندے کے ساتھ جاتی ہیں، 3 چیزیں، ایک وہاں رہتی ہے، 2 واپس پلٹتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اس کے اعمال جاتے ہیں، اس کی دولت جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، دولت بھی آ جاتی ہے، فقط ساتھ رہتے ہیں تو اعمال رہتے ہیں۔ اعمال کتنے ہم نے اچھے کیے ہیں، یہ احتساب اور نفس کا محاسبہ۔ ہم نے کبھی سوچا ہے گہرائی میں ڈوب کر ہمارے نیک اعمال کتنے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، صلہ رحمی کتنی ہے، صدقات کتنے ہیں؟ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ایک حدیث پر اگر ہم 2 حدیثیں آخر میں سن لیں، میں اس بات پہ تمام امت مسلمہ ان 2 حدیثوں پر عمل کر لے، خدا کی قسم امن آ جائے گا۔ محلوں میں، گلیوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، ملکوں میں امن آ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ 2 باتوں کی مجھے ضمانت دے، میں اس کے بدلے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 باتیں کون سی؟ حضور نے فرمایا نمبر 1، 2 جبڑوں کے درمیان زبان، 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ۔ یہ زبان موجب بنتی ہے لا تعداد برائیوں کی۔ چغلی کس سے کرتے ہیں؟ جھوٹ کس سے بولتے ہیں؟ کسی کو دھوکہ کس سے دیتے ہیں؟ یہ زبان اماج گاہ بنتی ہے۔ حضور نے ضمانت کا مطلب کیا؟ اس بات کی ضمانت دے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی سے فراڈ نہیں کرے گا، کسی کی غیبت و چغلی نہیں کرے گا، شرمگاہ کی حفاظت یہ ہے، اس سے زناکاری نہیں کرے گا، بدکاری نہیں کرے گا، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اور دوسری حدیث جو میرے پیغمبر نے فرمائی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر سن لو، میں 3 بار جملے کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک، حضور نے فرمایا، وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اب اس حدیث کی شرح کھولیں، میں آج کے معاشرے میں بیان کرتا ہوں۔ کوئی بھی بندہ یہ چاہتا ہے میری کوئی چغلی کرے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ جی، پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم نہیں نہ چاہتے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو۔ تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کو کوئی نظر بد سے دیکھے؟ بولو، کوئی چاہتا ہے؟ پھر ہم کیوں کسی کی بیوی کو دیکھتے؟ تم میں سے کوئی چاہتا ہے تمہاری بیٹی تمہاری ماں کو کوئی گالی گلوچ دے؟ پھر تم کیوں دیتے ہو؟ تم کیوں کسی کی بیٹی کے عیب نکالتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا اس ایک حدیث پر ہم عمل کر لیں،
ہماری دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے۔